بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کبھی ناموں کو نہیں دیکھتا، کرداروں کو دیکھتا ہے۔ یہاں پہ دو والد ہیں، ایک والد نے اپنے بیٹے کا نام مثلا حسن رکھا، حسین رکھا، کوئی اچھا سا نام رکھا، لیکن دوسرا باپ وہ ہے جس نے اپنے بیٹے کے اندر ایک اچھی صفت کو پالا ہے۔ کون سا بچہ جنت میں جائے گا؟ اچھی صفت والا نا۔ صدام کا نام بھی تو صدام حسین تھا نا۔ نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت نے، ہاں یہ ضرور ہے، باپ پر یہ اولاد کے فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ اچھے سے مراد یہ ہے ایسا نام جس کی معنی بری نہ ہو، معنی کے اعتبار سے اچھا ہو۔ اب ایک نام ہے، کسی پہ آئے تو ضروری نہیں کہ اس نام کی وجہ سے وہ بچہ نیک ہو جائے۔ اہل بیت کی جو پوری توجہ تھی وہ صفات پر تھی۔ آج المیہ دیکھیں کہ قرآن کی بعض تفاسیر میں مسلمان خود پھنسا ہوا ہے کہ اللہ نے مثلا پہلی ولایت کا اعلان کیا، دوسری ولایت کا اعلان کیا، جب تیسری ولایت کی باری آتی ہے تو خدا کہتا تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ خدا تو نام کیوں نہیں لے رہا؟ کیونکہ نام سے زیادہ صفت عیاں ہوتی ہے۔ آپ نام علی تو اپنے اوپر رکھ سکتے ہو، یہ بڑا آسان ہے، لیکن علم علی کہاں سے لاؤ گے؟ حلم علی کہاں سے لاؤ گے؟ صبر حسین کہاں سے لاؤ گے؟ اصل ہے صفت کو۔ اب صفت وہ اہل بیت کو عطا کی جو کسی میں نہیں۔ مقام طہارت عطا کیا، کون ہے جو مقام عصمت تک پہنچے؟ کون ہے جو سلونی کا دعویٰ کرے؟ کون ہے جس میں صبر حسین والا صبر ہو؟ اللہ صفت بیان کرتا ہے۔ ہم جہاز میں بیٹھے تھے، ایک اہل سنت کے مفتی، میں نے کئی جوانوں کو بھی کہا کہ یہ بہترین آیت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ آج پوچھئے مسلمانوں سے کون ہے اولی الامر؟ یعنی خدا را صرف اس آیت کی تفسیر جو اہل بیت نے ہمارے لیے کی، اس کے اوپر بندہ سجدے شکر کرے، لاکھوں سجدے کرے بھی تو کم ہے۔ آج یہاں خاموش ہوتے ہیں، یہاں جنہوں نے تفسیر پڑھی ہے وہ یہ بولتے ہیں کہ اولی الامر وقت کا حاکم ہے۔ مطلب پاکستانیوں کی خوش قسمتی کہ آج تم سب کا اولی الامر شہباز شریف ہے۔ یہ آفیشل لیٹر نکلا سعودی عرب میں کہ جب سعودی عرب میں ناچ گانا، ڈانس، سنما، یہ سارے معاملات ہوئے تو وہ لوگ جن کو آپ نے پوری زندگی دین اور اسلام اور حرام اور حلال کا درس دیا، سارے وہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سرزمین سعودی عرب میں ناچ گانا ہو رہا ہے، جوا خانے کھولے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر لوگ روڈوں پہ نکلے، کئی لوگوں نے اعتراض کیا، سوشل میڈیا پہ واویلا مچا، تو سعودی عرب کے مفتیوں نے ایک لیٹر، آفیشل لیٹر جاری کیا کہ ہم جانتے ہیں یہ سعودی عرب میں جو ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا، یہ خلاف دین ہے، یہ خلاف اسلام ہے، ناچ گانا بری چیز ہے، لیکن یہ بھی تو ذہن میں رکھنا اللہ نے اولی الامر کی اطاعت واجب کی ہے۔ یہ سب غلط ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی غلط ہے کہ تم اولی الامر کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ بھائی 2 سال حکومتیں ایسی نہیں کی گئیں، مفتیوں کو خریدا گیا، ملاؤں کو خریدا گیا اور قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیر کی گئی۔ اب مسلمان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو کہتا ہے اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تبھی سارے مسلمان جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے اور جو زکوٰۃ سے بچنا چاہتا ہے اپنے فارم میں شیعہ لکھوا دیتا ہے، کیونکہ ایک ہی قوم ہے جو اپنا اولی الامر امام زمانہ کو مانتی ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی شان پر۔ یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں۔ جب لال مسجد پہ حملہ کیا جا رہا تھا تو جنرل مشرف نے بولا اس شخص کو جو اس مسجد میں تھا کہ تو اپنی خود تفسیر میں بتاتا ہے کہ اولی الامر وقت کا حاکم ہے، اور جو وقت کے حاکم کے خلاف قیام کرے وہ باغی ہے، اور باغی واجب القتل ہے۔ تو خود لکھ رہا ہے اس وقت کا حاکم میں ہوں، تو نے میرے خلاف بغاوت کی ہے اور تیرا قتل واجب ہے۔ اپنی ہی تفسیر میں بندہ پھنس جاتا ہے۔ یہ وہ مکتب اہل بیت ہے جس نے صحیح قرآن کی تفسیر